نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کڑی چل رہی ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی روح جنگوں میں بھی کس طرح سے کار فرما تھی اور جنگوں کا مقصد کیا تھا۔ یہاں کسی کو الجھن پیش آ سکتی ہے کہ کیا جوڑ ہے اس فیضان محبت و شفقت کا ان جنگوں سے جو عہد رسالت میں بھی ہوئی اور آپ کے بعد اہل خلافت راشدہ میں بھی جاری رہیں۔ یہ الجھن صرف اس وجہ سے پیش آتی ہے کہ ان جنگوں کی حقیقت اور غایت ہمارے سامنے نہیں رہتی۔ اگر ان جنگوں کی حقیقت اور ان کی غایت ہمارے سامنے رہے تو یہ تمام جنگیں بھی اسی سلسلہ رحمت و شفقت کی اہم کڑیاں بن جاتی ہیں۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ان جنگوں کی غایت زراندوزی نہیں تھی، ملک گیری اور کشور کشائی نہیں تھی۔ تاریخ شاہد ہے ان عظیم فتوحات کے باوجود جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئیں اور مسلسل حاصل ہوتی رہیں، کبھی دنیا کو کاشانہ نبوت میں گھسنے بلکہ اس کی دہلیز پر بھی قدم رکھنے کا موقع نہیں ملا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، 2 مہینے گزر جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہ جلتی، عام طور سے کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، کاشانہ نبوت میں رات کو چراغ جلانے کے لیے مٹی کا تیل نہیں تھا۔ زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عام طور سے راتوں میں چراغ نہیں جلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا سروکار، میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے گرمی کے دنوں کا کوئی مسافر ہو۔ اس نے کسی درخت کے سائے میں کچھ دیر آرام کیا، پھر وہاں سے وہ آگے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کا گھر دنیاوی ساز و سامان سے بالکل خالی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی دینار و درہم نہیں تھا، کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کا نام لیا جا سکے اور جس کی وراثت کا سوال پیدا ہو۔ ان جنگوں کا مقصد کسی سے انتقام لینا اور دل کی بھڑاس نکالنا بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ دوست ہو یا دشمن، ہر ایک سے محبت و شفقت کا معاملہ کیا۔ ایسے دشمنوں کو آپ نے معاف کر دیا جن کی معافی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ انہیں سینے سے لگایا اور سماج میں عزت کا مقام دیا۔ ان جنگوں کا مقصد لوگوں کے دین و مذہب پر شب خوں مارنا اور انہیں زبردستی دین اسلام میں داخل کرنا بھی نہیں تھا۔ ہر سوچنے سمجھنے والا انسان یہ جانتا ہے کہ دین دھرم زبردستی کی چیز نہیں ہے۔ دین دھرم کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ زور زبردستی سے دل میں نہ کسی چیز کی محبت پیدا کی جا سکتی ہے نہ نفرت۔ دل کی دنیا ہر خارجی دباؤ سے آزاد ہوتی ہے، وہاں بس دل کی حکومت چلتی ہے، کسی دوسرے کی نہیں۔ دل خود فیصلہ کرتا ہے کہ اسے کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے نفرت، کس کو اختیار کرنا ہے اور کس کو رد کرنا ہے، کس کو قریب کرنا ہے اور کسے دور کرنا ہے۔ اگر کسی حکومت یا حاکم کے خوف سے کوئی شخص اسلام قبول کر لے تو اسے اسلام نہیں نفاق کہا جاتا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اسے مسلم نہیں منافق کہا جاتا ہے، اور منافق اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں منافقوں سے بدتر کوئی قوم نہیں ہوتی، اسی لیے ان کی سزا سب سے زیادہ عبرتناک ہوگی، وہ جہنم کی سب سے نچلی تہہ میں رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا صاف صاف ارشاد ہے، بہت ناسمجھ ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ تلوار کے زور سے اسلام تو کیا آج تک کوئی بھی دین نہیں پھیلا ہے نہ پھیل سکتا ہے۔ اسلام تلوار کے زور سے نہیں، اپنی اچھی تعلیمات اور اپنے سنہری اصولوں کے زور سے پھیلا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے اچھے اخلاق اور بلند کردار کے زور سے پھیلا ہے۔ یہ اتنی واضح حقیقت ہے کہ اسے ثابت کرنے کے لیے ہمیں کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایسی واضح اور روشن حقیقت ہے جو اپنی دلیل آپ ہے۔ اس کے لیے الگ سے کوئی دلیل ڈھونڈنا خود اپنی بات کو کمزور کرنا ہے۔ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ بات جب اس قدر واضح ہے تو کہنے والوں نے ایسی بات کہی کیسے؟ یقیناً یہ سوال بہت اہم اور قابل غور ہے۔ اس کا بہت امکان ہے کہ بات ناسمجھی میں نہیں بلکہ اسلام دشمنی میں کہی گئی ہو، اور دشمنی میں کتنی ہی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں جو بالکل خلاف حقیقت ہوتی ہیں، جن کا عقل و خود سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر کوئی ظالم تلوار کے زور سے اسلام کو دبانا چاہتا ہے تو اس تلوار کو توڑ دینا وہ ضروری قرار دیتا ہے۔ جس تلوار کے زور سے کوئی دین پھیلانا غلط ہے، اسی طرح تلوار کے زور سے کسی دین کا راستہ روکنا بھی غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی جنگوں کی غایت صرف اور صرف ظالموں کی سرکوبی اور ان کے ظلم و استبداد سے دنیا کو نجات دلانا تھا۔ کیا اس غایت پر کسی بھی بھلے مانس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس بات سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ ظلم دنیا کا سب سے بڑا گھناؤنا جرم ہے۔ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ تمام ویرانیوں کی اصل ہے، یہ تمام بربادیوں کا پیش خیمہ ہے۔
ظلم کے ماحول میں خیر کے چشمے خشک ہو جاتے ہیں، نیکیوں کے چمن مرجھا جاتے ہیں اور انسانیت سسک کر دم توڑ دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ظالموں کو سخت ناپسند کرتا ہے، وہ انہیں کبھی پنپنے نہیں دیتا۔ اسلامی جنگوں کی غایت ظلم کا خاتمہ اور ظلم کا مقابلہ ہے۔ یہی غایت ہمیشہ رہی ہے، چاہے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی جنگیں ہوں یا پچھلے انبیاء کی دور کی۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو ہٹاتا نہ رہے تو زمین فساد سے بھر جائے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ سارے انسانوں پر بہت مہربان ہے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلامی جنگوں کی غایت کبھی خون ریزی اور انسانی بستیوں کی ویرانی نہیں رہی ہے، ان کا مقصد ہمیشہ زمین کو بنانا، سنوارنا اور شر و فساد سے پاک کرنا رہا ہے۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنگیں عام انسانوں کی راحت اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتی رہی ہیں۔ یہ بندوں پر ان کے مہربان رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ جب انسانی آبادیاں آلودگی کا شکار ہوئیں، اس نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے ظلم و فساد کی آلودگی کو ختم کر کے دوبارہ انہیں صاف ستھرا ماحول فراہم کیا۔ ان اسلامی جنگوں کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہ تھا کہ دکھی انسانیت ظالموں کے ظلم و استبداد سے نجات پا کر امن و سکون کا سانس لے سکے اور عزت و آزادی کے ماحول میں زندگی کا سفر جاری رکھ سکے۔ ایک دوسری جگہ ان جنگوں کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی اجازت دی جاتی ہے جنگ کرنے کی، کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ناحق، جن کا کوئی جرم نہ تھا سوائے اس کے کہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ کچھ لوگوں کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو ڈھا دیے جاتے راہبوں کے گرجا گھر، عیسائیوں کے عبادت خانے، یہودیوں کے عبادت خانے اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ ضرور مدد کرے گا ان لوگوں کی جو اس کی مدد کریں گے، بے شک اللہ طاقت والا اور سب پر غالب رہنے والا ہے۔ وہ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت اس وقت دی گئی جب مشرکین مکہ کا ظلم حد سے بڑھ گیا اور پانی سر سے اونچا ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے مسلمانوں کو یہ تاکید کی کہ مشرکین کی زیادتیوں پر صبر کریں اور ان کے خلاف کوئی جوابی کارروائی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اپنے ہاتھ روکے رہو اور صحیح طور سے نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کی اجازت ملنے کے بعد مسلمانوں نے شرح میں تو خود اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا مقابلہ کیا، مگر بعد میں جب وہ اپنے ظالم دشمنوں پر غالب آ گئے اور اس پوزیشن میں ہو گئے کہ وہ دوسرے مظلومین کے آنسو پوچھ سکیں، تو انہوں نے دوسروں کے آنسو پوچھے اور اس طرح پوچھے کہ زمین و آسمان دنگ رہ گئے۔ انسانوں نے کمزوروں اور مظلوموں کے آنسو پوچھنے کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دی، انہیں ظالموں سے آزادی دلانے اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی گردنیں کٹا دیں۔ ان آیات سے یہ بھی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں کسی طرح کا تشدد پسند نہیں کرتا۔ اسے یہ بات بالکل پسند نہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی دشمنی میں اس طرح اندھے ہو جائیں کہ دوسروں کی عبادت خانوں کو نشانہ بنانے لگیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ دین اسلام کی دشمنی میں کوئی مسجد شہید کی جائے، اسی طرح یہ بات بھی ناپسند ہے کہ ہندو مت یا کسی اور مت کی دشمنی میں کسی مندر یا کسی گرجا گھر کی کوئی اینٹ ہلا دی جائے۔ یہی وجہ ہے مسلم امت نے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا اور بڑی بڑی حکومتوں کو تاراج کیا، مگر انہوں نے کبھی کسی قوم کی عبادت خانوں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو قومیں اسلام میں داخل ہوئیں انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے عبادت خانوں کو مسجدوں میں تبدیل کر دیا۔ خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل ہیرا کو جو صلح نامہ لکھ کر دیا تھا، اس میں واضح لفظوں میں یہ صراحت تھی، ان کی کوئی عبادت گاہ نہیں ڈھائی جائے گی، کوئی گرجا منہدم نہیں کیا جائے گا، نہ ان کے قلعوں میں سے کوئی قلعہ منہدم کیا جائے گا جن میں کسی دشمن کے حملے کے وقت وہ پناہ گزین ہوا کرتے تھے، نہ انہیں ناخوذ بجانے سے روکا جائے گا، نہ عید کے دن سلیبیں نکالنے سے روکا جائے گا۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں کفار و مشرکین کو مارنے یا ان سے جنگ کرنے کا حکم آیا ہے، وہاں عام کفار و مشرکین مراد نہیں ہیں، وہاں واضح طور سے وہی کفار و مشرکین مراد ہیں جو ظلم استبداد کے پیکر تھے، جو اپنے ظلم و ستم سے عام انسانوں کا جینا دوبھر کیے ہوئے تھے۔ وہ انہیں اپنے خواہشات کا غلام بنائے رکھتے اور اپنی مرضی کے خلاف ایک قدم نہ چلنے دیتے۔ وہ سماج کے اندر کسی بھی اصلاحی مہم کو پسند نہ کرتے، اور جو لوگ بھی اصلاح کی آواز اٹھاتے انہیں وہ انگاروں پر لٹاتے اور سخت عذاب کا نشانہ بناتے۔ قرآن پاک نے جہاں کہیں جنگ کے لیے للکارا ہے، انہی ظالموں کے خلاف للکارا ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں ایسے ہی ظالموں سے لڑی ہیں۔ انسانی تاریخ کے مختلف ادوار میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب ظالموں کا ظلم حد سے بڑھ گیا اور ان کا شر و فساد اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو یا تو آسمانی عذاب بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کا بالکل ہی صفایا کر دیا، ورنہ اس کا کوئی
نبی یا رسول اپنے لشکر کے ساتھ ان ظالموں کا زور توڑنے کے لیے آگے بڑھا اور اس نے ظلم استبداد کی قوتوں کو پارا پارا کر کے رکھ دیا۔ قرآن پاک میں طالوت و جالوت کے لشکروں کا حال بیان ہوا ہے۔ طالوت بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ السلام کی فوج کے سالار تھے، اور جالوت اس وقت کا ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا جو عمالقہ کی نسل میں سے تعلق رکھتا تھا۔ عمالقہ شام کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ ان دونوں لشکروں کے درمیان جنگ ہوئی۔ مسلم فوج کے سپہ سالار طالوت کو فتح حاصل ہوئی۔ ان کے لشکر کے ایک بہادر سپاہی داؤد نے جالوت بادشاہ کو قتل کر دیا، پھر اس کا پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ یہی داؤد جنہوں نے جالوت بادشاہ کو قتل کیا تھا، بعد میں اللہ کے جلیل القدر نبی ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت کا تاجدار اور ایک عظیم سلطنت کا فرمانروا بنا دیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جنگیں بھی اسی ظلم استبداد کی سرکوبی کے لیے ہوئی تھیں۔ آپ تمام انسانوں کے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، لہٰذا ضروری تھا کہ تمام انسانوں کو اس ظلم و استبداد سے نجات دلانے کی مہم چلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اس ظلم و استبداد کے خلاف لڑتے رہے، یہاں تک کہ پورے جزیرہ عرب سے ظلم و استبداد کا خاتمہ ہو گیا اور پورا جزیرہ عرب عدل و امن کا گہوارہ بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانشینوں بھی اس مقدس مشن کو جاری رکھا۔ دنیا میں جہاں جہاں فرعونیت اور قیصریت کا راج تھا، وہاں وہاں انہوں نے فوج کشی کی، اور جب تک اس ملعون فرعونیت اور خونخوار قیصریت کے پرخچے نہیں اڑا دیے، وہ چین سے نہیں بیٹھے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینوں کو کتنی قربانیاں دینی پڑیں، انہیں کتنی مصیبتیں جھیلنی پڑیں، انہیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑے، انہیں کتنے سر کٹانے پڑے، مگر کیا مجال کہ وہ ہمت ہار کر پیچھے ہٹ جائیں۔ وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے اور وہ کبھی ہمت نہیں ہارے۔ وہ ساری انسانیت کی عزت و ناموس کی خاطر اپنا سب کچھ لٹاتے رہے اور اپنی جانوں پر کھیلتے رہے، یہاں تک کہ پوری زمین کو ظلم استبداد سے پاک کر کے ہی دم لیا۔ اس کے چپے چپے پر عدل و انصاف قائم کر کے ہی انہیں سکون ملا۔ ہزاروں سلام ہو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہزاروں سلام ہو آپ کے نیک دل جانثاروں پر، ساری انسانیت کی بھلائی اور عزت ناموس کی خاطر جو عظیم قربانیاں آپ نے اور آپ کے جانثاروں نے پیش کی ہیں، انسانی تاریخ اس کی کوئی دوسری مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم عدل قائم کرنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے بنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔